السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونگز ٹی وی کے معزز ناظرین، دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دجال قوتوں نے مکہ اور مدینہ کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تمام سمندری راستوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ امتی مسلمہ کو آج کل کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف ہے، حضرت کعب روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ فائدہ اس حدیث سے یہ ہے، مشرقی سمندر سے یہاں بحیرہ عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اب ذرا دنیا کا نقشہ اٹھائے اور امریکن بحری بیڑوں کی موجودہ جگہوں کو دیکھیں تو یہ روایت بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کراچی کے ساحل سے لے کر صومالیہ تک تمام بحری گزرگاہوں پر عالمی کبر کا قبضہ ہے۔ 11 ستمبر کے بعد بحریہ ہند اور عرب میں آنے جانے والے جہازوں کی چیکنگ بہت سخت کی جا رہی ہے، خصوصاً پاکستان سے جانے والے جہازوں کی چیکنگ انتہائی سخت ہوتی ہے۔ آئندہ حالات مزید سخت ہوں گے، جس کی وجہ سے سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دجال قوتوں نے مکہ اور مدینہ کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تمام سمندری راستوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ اس طرح خشکی کی جانب سے بھی ان دونوں شہروں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دجال قوت حضرت مہدی تک پہنچنے والی ہر رست و کومک کو ہر طرف سے روکنا چاہتی ہے، اور ان خاص جگہوں پر اپنا کنٹرول چاہتی ہے جہاں سے ان کی حمایت میں مجاہدین آ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا محاصرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری مورچہ صلح میں ہوگا۔ صلح ایک مقام ہے خیبر کے قریب۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل دور ہے۔ اس وقت امریکی فوج مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ حضرت محجن ابن ادرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص وما یوم الخلاص وما یوم الخلاص وما یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، کیا اس قصر ابیض سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر رستے پر ہاتھ میں ننگے تلوار لی ایک فرشتے کو مقرر پائے گا، چنانچہ مسبقۃ الحرب کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ کو 3 جھٹکے لگائیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور فاسق و مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گناہ گاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص چھٹکارے یا نجات کا دن ہے۔ یہ حدیث مسلم کی شرح پر صحیح ہے۔ امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پائیدہ دجال جب مسجد نبوی کو دیکھے گا تو اس کو قصر ابیض یعنی سفید محل کہے گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، اس وقت مسجد نبوی بالکل سادہ میں ہوئی تھی، اور اب مسجد نبوی کو اگر دور سے یا کسی اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو یہ دیگر عمارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کے مانند لگتی ہے۔ مسجد نبوی کی ایک تصویر سیٹلائٹ سے لی گئی ہے، جس میں مسجد نبوی بالکل سفید نظر آ رہی ہے۔ نیز ایک دوسری روایت جس میں دجال کے وقت میں مدینہ منورہ کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، تو 7 دروازوں سے مراد شہر میں داخلے کے 7 راستے بھی ہو سکتے، اور اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے کے 7 راستے ہیں۔ ایک جدہ سے آنے والا، دوسرا مکہ مکرمہ سے آنے والا، تیسرا ربیع سے آنے والا، چوتھا ایئرپورٹ سے شہر میں آنے والا، 5واں تبوک سے آنے والا، اور باقی 2 راستے ہیں جو مضافاتی علاقوں سے آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے انتہائی غور و فکر کا مقام ہے۔ اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال۔ اہل یمن اور اہل شام کے لیے دعا۔ حدیث شریف کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرمائی۔
اے اللہ ہماری یمن میں برکت عطا فرمائی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرمائی اور ہمارے یمن میں بھی۔ لوگوں نے کہا ہمارے نجد میں بھی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ شام اور یمن کی برکت تو آج بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین و شام اور یمن کے مجاہدین کو جو حصہ عطا کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی اثر ہے۔ اس وقت دنیا کپر ہلانے والے شام اور یمن کے جانباز ہی زیادہ ہے۔ نجد کا علاقہ ریاض اور اس کا ارد گرد کا علاقہ ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔